الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا خوبصورت مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس میں کسی پہلو سے کوئی کمی نہیں، اور اتنا خوبصورت نظام عطا فرمایا ہے جو عین فطرت کے مطابق ہے۔ یہاں ہم اللہ کے لیے مشقتیں سہتے ہیں، اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں کہ ایک آدمی کے سامنے کمانے کا حرام راستہ بھی ہے، حلال بھی۔ حرام سے روزی زیادہ آتی ہوئی نظر آتی ہے اور حلال سے کم نظر آتی ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور حلال کماتا ہے۔ ایک آدمی کو غصہ آتا ہے اور وہ پی جاتا ہے کہ اس لیے کہ اللہ نے اس سے روکا ہے۔ بیسیوں مقامات ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں۔ سردیوں میں فجر کی نماز پڑھنے کو بالکل دل نہیں کرتا، لیکن آدمی سخت سردی میں بستر کو چھوڑتا ہے۔ گرمیوں میں تھکا ہوتا ہے، فجر کی نماز اس لیے پڑھنے کو دل نہیں کرتا کہ رات کو دیر سے سویا ہوتا ہے، تو وہ اٹھتا ہے، گرمیوں کے روزے رکھتا ہے، بھوک سے بے حال ہو رہا ہوتا ہے، دکان بند کر کے گھر آ جاتا ہے، گاہک چھوڑ آتا ہے، لیکن روزہ نہیں چھوڑتا۔ یہ ساری مشقتیں ہم اٹھاتے ہیں۔ ایسا خوبصورت نظام اللہ نے دیا کہ جب ہم یہ سب مشقتیں اٹھا رہے ہیں تو اس پہ ہمیں ملے گا کیا؟ ہم یہ کیوں اتنا کر رہے ہیں؟ اس پر اللہ نے فرمایا کہ تم یہ سب کچھ کرو، میں تمہیں جنت دوں گا۔ کہ آج انسان بعض دفعہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پس کے رہ جاتا ہے۔ یہی کوئی کم نہیں ہے کہ جو رمضان کے وہ گرمیوں کے روزے رکھتا ہے، یہی کوئی کم نہیں ہے کہ جو اس زمانے میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، مولوی والی شکل اختیار کر کے مولوی ملا کے تانے سنتا ہے، اور پیسہ اللہ دے تو پھر حج کے لیے جاتا ہے، لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، اور فجر کی نماز کے لیے بستر کو چھوڑتا ہے، اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ کے نام پر ہزاروں روپے دے رہا ہوتا ہے، اور اپنے ہی پیسوں سے وہ شریعت پر خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے والا، اس کے پیش نظر صرف اور صرف جنت ہوتی۔ اگر یہ جنت نہ ہوتی تو بھی ہمیں حق تھا کہ ہم یہ کرتے، اس لیے کہ مالک ہے، اس کا حکم ہے۔ مالک کے آگے بھی کوئی سر اٹھاتا ہے کہ یہ کیوں کروں؟ بادشاہ ہے، جب آپ اس کے غلام ہیں تو جو چاہے آپ کو آرڈر دے، اس کے بدلے میں آپ کو کچھ بھی نہ دے، صرف روٹی دے کافی ہے۔ اور استحقاق روٹی کا بھی نہیں، دنیا میں نہیں ہوتا کہ جو غلام ہوتے تھے پہلے زمانے میں وہ ہر بات میں آقا کو جی صحیح کرتے تھے، تو اس کے بدلے میں آقا کون سا ان کو محلات بنا دیتا تھا، بس کہتا تھا روٹی دیتا ہوں تجھے، باقی تو میرا غلام ہے، میرا زر خرید ہے، میرے آگے جی کیا کر۔ اسی پہ زندگیاں گزر جاتی تھیں۔ ہم بھی اللہ کے غلام ہیں، اللہ میں روٹی دیتا ہے اور وہ ہمیں حکم دیتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، ہم نے کر دیا، کہانی ختم ہو جانی چاہیے، لیکن قربان جاؤں اس رحیم پر۔ روٹی بھی دیتا ہے، پیدا بھی اسی نے کیا، ہماری دستگیری بھی کرتا ہے، اور پھر ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے کہ روزے رکھو گے جنت دوں گا، نماز پڑھو گے جنت دوں گا، حلال کماؤ گے جنت دوں گا، غصہ پیو گے جنت دوں گا، نبی کی شکل میں آؤ گے جنت دوں گا، معاشرت، اپنی سیرت، اپنی زندگی، لوگوں کے ساتھ لین دین، تجارت، سب شریعت پہ لاؤ گے جنت دوں گا۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ یہ ہم ہیں کہ ہم اس کی بندگی کا شکر ادا نہ کر سکے اور ہم اس کی بندگی کا حق ادا نہ کر سکے، لیکن وہ رب ہے کہ اس نے اپنے رب ہونے کا حق ادا کر دیا کہ ہم نے کچھ نہ کیا۔ ہمارے سجدے کیا سجدے ہیں،
ہمارے روزے کیا روزے ہیں؟ اگر وہ کیا کہتا ہے کلو واشربو ہنیئم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، لوگوں جو تم نے خالی پیٹ دن گزارے تھے، وہ جو تمہارے گزشتہ دن ہیں جن میں تم مشقتیں اٹھا کے لے، جن میں روزے بھی تھے، آج ان کے بدلے میں آؤ اور یہاں خوب جی بھر کر کھاؤ میری جنت میں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہو، تمہیں نہیں نکالوں گا، خلود لا موت، ایسی زندگی دوں گا جہاں موت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں میں نے موت سے بچا، لا یذوقون فیہا الا الموتۃ الاولی، بس جو موت آئی تھی سو آئی تھی، اب جنت میں آ گئے ہیں، کوئی موت نہ ہوگی۔ یہ وہ رب ہے جو ہمیں ان مشقتوں کے بدلے میں جنت دیتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، لوگوں اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ چوڑائی، لمبائی کتنی ہوگی؟ یہ پائپ ہے، راڈ ہے، اس کی چوڑائی اتنی ہے اور لمبائی تو اتنی، ہر چیز ایسے ہوتی، یہ بازو ہے، اس کی لمبائی زیادہ ہے، چوڑائی اتنی ہے، ہر چیز کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ جنت جس کی صرف چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، بتائیں اس کی لمبائی کا کیا عالم ہوگا؟ کہ اس جنت کی طرف لپکو، اور کیسی جنت ہے کہ وہاں تمہیں کھانے دوں گا کمال کے، مشروبات دوں گا کمال کے، برتن دوں گا کمال کے، رہائش دوں گا کمال کی، بستر دوں گا کمال کے، تمہیں بیویاں دوں گی کمال کے، تمہیں موسیقی سناؤں گا کمال کی، تمہاری ہر خواہش کو پوری کروں گا کمال کا، تم ایک دفعہ میری جنت کی طرف لپکو، میرے احکامات کو پورا کرو، چند روزہ زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دوں گا۔ جنتی جنت میں داخل ہوں گے، کیسے داخل ہوں گے؟ یا نمازیں پڑھی ہوں گی، یا روزے رکھے ہوں گے، زکاتیں نہیں ہوں گی، حج فرض حج کیا ہوگا، غصے کے وقت میں غصہ پیا ہوگا، شریعت کے اوپر چلا ہوگا، اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کر دنیا میں زندگی گزاری ہوگی۔ جب یہ جنت میں آئے گا، پہلا اعلان ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے جنت والو ہمیشہ کی زندگی مبارک ہو، کبھی موت نہیں آئے گی۔ زندگی ہو اور بڑھاپا آ جائے تو بھی تو نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ پھر اللہ کہے گا ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ کی جوانی مبارک ہو، کبھی بڑھاپا نہ آئے گا۔ جوانی ہو اور بیماری ہو تو کیا فائدہ جوانی کا؟ پھر کہے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ کی صحت مبارک ہو، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ صحت ہو اور پیسہ نہ ہو تو کس فائدے کی صحت؟ ناز و نعمت کا گھر میں عیش و عشرت کا سامان ہی نہ ہو تو نری زندگی، جوانی اور صحت کو کیا کریں گے؟ اللہ فرمائے گا ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ کی ناز و نعمت والی زندگی مبارک ہو، کبھی بدحالی نہ آئے گی۔ یہ وہ جنت ہے، فلسفہ نہیں ہے، قرآن و حدیث ہے کہ جنت ایک حقیقت ہے۔ 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے، 7 زمینوں کے نیچے جہنم۔ جنت اوپر ہے، جہنم نیچے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو بنایا ہماری ہر فیہ ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جنت ایسی ہے کہ جب تم دیکھو گے تو تمہارا دل جھوم اٹھے گا۔ وتلذ الاعین، جنت ایسی ہے کہ دیکھو گے کہ آنکھیں بھریں گی نہیں لذت سے، دیکھتے ہی چلے جاؤ گے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو آدمی دیکھے تو آنکھیں نہ بھرے۔ دنیاوی حسن میں سے سواری کا حسن ہو، عورت کا حسن ہو، گھر کا حسن ہو، کسی باغ کا حسن ہو، دل بھر جاتا ہے، یہ جتنی بھی اچھی چیزیں ہوں۔ لیکن وہ جنت ہے کہ جس کو دیکھنے سے کبھی آنکھ نہیں بھرے گی، مزے ہی مزے ہوں گے، ہمیشہ کا عیش و عشرت ہوگا، ہمیشہ کا سرور و لذت ہوگی، اور یہ اس کو ملے گی اعدت للمتقین، دنیا میں جو تقوی والی زندگی گزار کے رہے۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ چند لمحوں کی لذت کے لیے اتنی بڑی جنت کو دو پہ لگا دینا، بہت بڑی نادانی ہے۔ چند دن کی لذت کے لیے
इतनी बड़ी जन्नत को दो पे लगाना, चंद दिन की लज्जत के लिए इतनी बड़ी जहन्नम का सौदा कर जाना, इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। ये तो ऐसे है जैसे कोई किसी को कहे कि 10 मिनट हैं, बिस्तर पे आराम कर ले, लज्जत ले ले, इसके बाद तुझे कैद खाने में डाल देंगे। या उसको कहें 10 मिनट खड़ा होकर ड्यूटी सारा अंजाम दे दे, फिर तेरे लिए बंगले और कोठियाँ कर देंगे। बड़ा ही बेवकूफ़ होगा जो 10 मिनट के लिए सो जाए और फिर कैद में जा पड़े। बड़ा ही समझदार होगा 10 मिनट के लिए ड्यूटी दे दे और उसके बाद फिर ऐश व इशरत करे। 50,000 साल के मुकाबले में क़यामत का दिन 50,000 साल का है, उसके मुकाबले में 100 साल किसी को उम्र मिले, ये 2.5 मिनट बनते हैं। 10 मिनट भी नहीं, 2.5 मिनट बनते हैं। 2.5 मिनट आदमी मुशक्कत कर ले तो फिर आगे ऐश ही ऐश है। ये 2.5 मिनट लज्जत में गुजार ले, मोबाइल पे जो चाह देख लिया, जौन सी चाही नमाज छोड़ दी, ज़कात जितना दिल चाह दे दी, जितना चाह छोड़ दी, रोज़े रखने को दिल किया तो रख लिए, ना दिल का तो ना किए, ना रखे, मज़े से चल रहा है। अरे नादान है, चंद मिनट की लज्जत के लिए इतनी बड़ी जन्नत को दो पे लगाता है। इतना भी कोई नुकसान करता है। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में, अल्लाह आकर जहन्नमी उसे पूछेगा, कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन, दुनिया में कितना रहे थे? कहेंगे अल्लाह अशियतन व ज़ुहाहा, 12 घंटे रहे थे। जवाब यह होगा कि अल्लाह या एक सुबह थी या शाम थी, तो 12 घंटे तकरीबन हम रहे थे, वापस आ गए। अल्लाह कहेगा कद खसिर तुम खुसराना, बड़ा घाटे का सौदा करके लाए। 12 घंटे के मुकाबले में इतनी बड़ी जहन्नम खरीद ली तुमने, तुम्हें ना ख्याल आया। फिर अल्लाह ताला जन्नतियों से पूछेगा, कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन, बताओ दुनिया में कितना रहे थे? कहेंगे अल्लाह अशियतन व ज़ुहाहा, यही कोई 10-12 घंटे रहे हों। तफसीर इब्न कसीर में है, अल्लाह फरमाएगा उनसे, वाह रबिहतुम रिबहा, बड़ा नफ़े का सौदा किया तुमने, बड़े समझदार निकले। 10-12 घंटे में मुशक्कत उठा ली, इतनी बड़ी जन्नत ले उड़े, समझदार तो तुम हो। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। लोगों, अकल उस इंसान में है, समझदार होशियार वो इंसान है जो मरने के बाद की जिंदगी को सामने रख कर अपनी जिंदगी गुजार रहा हो। फरमाया ये समझदार है। वल आजिज़ु मन अत्बा नफ्सहु हवा, और फरमाया बेवकूफ़ है वो, पागल कहीं का, जो अपने दिल की लज्जतें पूरी करता फिर रहा है, आखिरत की परवाह कोई। अल्लाह के नबी से बड़ा कौन हमारा हमदर्द और खैर खार? आपसे बड़ा कौन तजर्बाकार और घाघ है? आपसे ज़्यादा कौन साहिब अकल है? हम कहते हैं ना बच्चे को, तेरा बाप समझदार है, तू अभी बच्चा है, तेरे बाप ने वो राहें देखी हैं जिनसे तू अभी गुजरा नहीं है, तेरे बाप का तजर्बा ज़्यादा, उम्र ज़्यादा, अकल ज़्यादा। अरे लड़के, अपनी चाहत पे न चल, बाप की बात मान, नफ़ा उठाएगा। शागिर्द को उस्ताद कहता है कि बेटा इतनी तेरी उम्र नहीं जितना मेरा तजर्बा है, जो मैं कह रहा हूँ वो कर, नफ़ा पाएगा। तो जो समझदार बच्चे होते हैं वो बाप और उस्ताद की मानते हैं, अपने आप को फजूलियात से बचाते हैं तो पार लग जाते हैं। और जो नहीं मानते बाप की, नहीं मानते उस्ताद की, अपनी दिल की चाहतें पूरी करते हैं, उस्ताद कहता है ये ना कर, ये ना कर, मैं तो सारे काम करूँगा, वो बर्बाद होते हैं। अल्लाह के नबी हमारे उस्ताद की तरह हैं, अल्लाह के नबी हमारे वालिद की तरह हैं। आप हमें समझाते हैं, अगर हम अल्लाह के नबी के पीछे चलेंगे पार लग जाएंगे, अगर अपनी ही में लगे रहेंगे तो बेवकूफ़ निकलेंगे। तो मेरे अजीज़ों में अर्ज़ कर रहा था, जो मशक्क़त हम दुनिया में अल्लाह के दीन के लिए उठाते हैं, इसके बदले में जन्नत है, और ऐसी जन्नत है जिसमें सब कुछ बाकमाल होगा। जन्नतियों के खाने भी अजब होंगे, कैसे? उनके पीने भी अजब होंगे, बर्तन भी अजब होंगे, बिस्तर भी अजब होंगे, रिहायशें भी अजब होंगी, हूरें भी अजब होंगी, मौसीकी भी अजब होगी, हुकूमत भी अजब होगी, ख्वाहिशात की तकमील भी अजब होगी। खाना कैसे मिलेगा? अल्लाह के फ़ाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून, सूरह वाक़िया, व लहम तैर मिम्मा यश्तहून। ये फल हैं। कुरान बहुत खूबसूरत ज़बान है, अरबी,
عربی نہ سیکھنی چاہیے. قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے وہ لذت نہیں آتی جو عربی جاننے کے بعد قرآن پڑھنے سے لذت آتی ہے. پھلوں کے بارے میں کہا فاکہۃن، یہ میں آپ کو ترتیب سے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جنت کے کھانے کیا ہیں، جنت کے مشروبات کیا ہیں، اللہ کرے ٹائم ساتھ دے، جنت کے برتن کیا ہیں، جنت کے بستر کیسے ہیں، جنت کے گھر کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ. جنت کے کھانے کیسے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے فاکہۃ مما یتخیرون لحم طیر مما یشتہون. دونوں کا اردو میں ترجمہ یہ ہوتا ہے ان کے من پسند پھل ہوں گے اور ان کے من پسند کھانے ہوں گے، من پسند گوشت ہوگا. اردو میں صرف من پسند ہی ہے، لیکن اللہ نے دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیا. پھل کے لیے کہا یتخیرون، اردو میں من پسند ہے. گوشت کے لیے کہا یشتہون، اردو میں من پسند ترجمہ ہے. پھل کے لیے کہا وفاکہۃ مما یتخیرون، پھل ہوں گے ایسے کہ اپنی مرضی سے چھانٹیں گے، خود توڑیں گے. دیکھو پھل ایک یہ ہے ہمارے سامنے کوئی آدمی مختلف پھل رکھ دے، یہ کھا لو. ایک یہ کہ مجھے باغ میں لے جائے، مجھے کہ دیکھو یہ امرود کا درخت ہے، یہ سیب کا ہے، یہ انار کا ہے، یہ فلانے کا ہے، یہ اخروٹ ہے اور یہ آلو بخارا ہے. میں وہاں جا کر اس کو توڑوں گا چن چن کر، اس کا مزہ اور پلیٹ میں رکھ دو اس کا مزہ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. لوگ جاتے ہیں ان پہاڑی علاقوں میں جہاں یہ سیب اور آلو بخارا خوبانی کثرت ہے، تو اس کا ایک ایک دانہ پکڑ کے فوٹو کھنچوا رہے ہوتے ہیں. پکڑا ہوا ہے، فوٹو کھینچا ہوا ہے. ارے یہ آلو بخارا تو یہاں تلمبا میں بھی تھا، فوٹو کھنچوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جو اس کو وہاں مزہ آ رہا ہے اپنی مرضی سے یوں چن چن کر اپنے سامنے رکھ کر کھانے میں، وہ یہاں ریڈی سے خرید کر کھانے میں ہے ہی نہیں. اس لیے قرآن نے کہا وفاکہۃ مما یتخیرون، اللہ ایسے باغ دے گا اس میں ہر قسم کے پھل لگے ہوں گے. اب یہ شاہانہ داخل ہوگا، خدام اس کے پیچھے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے خدام ہوں گے، اس کے خدام اس کے ساتھ ہوں گے. یہ جیسے سیٹھ، باس، ذمہ دار، باغ کا مالک اس شان کے ساتھ یہ چلے گا. اس کے باغ سجے ہوئے ہوں گے، درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے. کبھی آلو بخارے کو توڑے گا، کبھی یہ سیب کو توڑے گا، کبھی آم کا دانہ ہاتھ ملے گا، کبھی انگور کا دانہ ہاتھ ملے گا، پھر کھڑے ہو کے وہاں کھائے گا. اللہ کہے گا یہ وہ ہے جس کو ممبروں سے بتایا گیا، قرآن میں لکھوایا گیا فاکہۃ مما یتخیرون، تمہیں تمہارے ہاتھوں سے چھانٹی کرنے کا موقع دوں گا. یہ وہی پھل ہے، یہ وہ جنت ہے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت ہوگا تمہارا من پسند. یا من پسند کے لیے کہا یشتہون، کہ تمہارا دل جو چاہے گا اندر سے آواز اٹھے گی کہ یار میرا جو کھانا ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے، تو تیری چاہت پر تجھے میں کھانے کھلاؤں گا. تشریح اس آیت کی حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اپنا ایک لقمہ اٹھائے گا، کھانے میں سب سے پسندیدہ گوشت ہوتا ہے. اب اس کی چاہت پوری ہو رہی ہے گوشت کی، وہ ایک لقمہ اٹھائے گا فَيَجْعَلُهَا فِي فِيهِ، لقمہ منہ میں ڈالے گا. مثلا مٹن چل رہا ہے، وہ بکرے کا گوشت کھا رہا ہے. حدیث میں فَخَطَرَ بِبَالِهِ الطَّعَامُ الْآخَرُ، اس کے دل میں ایک دم آئے گا یہ تو دیسی مرغی ہونی چاہیے، یہ تو فلانا گوشت ہونا چاہیے، یہ فلانا کھانا ہونا چاہیے. دل میں چاہت اٹھے گی. میرے آقا نے فرمایا یہ کھاتے کھاتے دل میں چاہے گا کہ یہ فلانا گوشت ہو. فَيَتَحَوَّلُ الطَّعَامُ الَّذِي عَلَى الَّذِي مَشْتَهَا، جس کھانے کی دل میں خواہش اٹھے گی اللہ اس لقمے کو اسی میں بدل دے گا. کہے گا اور کیا چاہتا ہے؟ یہ اندر ہی اندر چاہ رہا ہوگا اب چکن ہو جائے، اب مٹن ہو جائے، اب قورمہ ہو جائے، اب بریانی میں بدل جائے، اور اب شوربے دار بن جائے، اب بھنا ہوا بن جائے. حدیث میں ہے جو جو اس کا دل چاہے گا اللہ اس کے منہ میں ویسے ہی بدلتا چلا جائے گا. پھر کیا کرے گا یہ؟ پھر یہ پیٹ بھر کے کھائے گا. کہ جب منٹوں سیکنڈوں میں اندر ہی بریانیاں ہو رہی ہوں، اندر ہی پلاؤ بدل رہے ہوں، اندر ہی گوشت بدل رہے ہوں، تو جی بھر کے کھائے گا. جب زیادہ کھائے گا تو پیٹ پھولنا چاہیے، پھر پیشاب پخانے کی پریشانی ہونی چاہیے. تو اتنا کھائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جشاء کا جشاء ریح المسک،
کیا ہوگا؟ ایک ڈکار آئے گا، اور کیسا ڈکار ہوگا؟ ہمارے ڈکار سے بدبو، فرمایا ایسے خوشبو نکلے گی جیسے کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، ایک ڈکار سے سب ہضم ہو جائے گا، سب ہضم ہو جائے گا۔ اور پیشاب پخانا کہاں؟ لا یبولون ولا یتغوتون ولا یمتخطون۔ آپ نے فرمایا جنت میں پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، ناک کی ریٹھ نہیں، آنکھوں کی میل نہیں، کانوں کی سنک نہیں، یہ سب گندگیوں سے پاک ہوگا۔ عورتیں لا یحضن ولا یلدن، ماہواری خون نہیں، بچوں کی تکلیف نہیں، وہ اپنے اسی حسن و جمال جوانی کے ساتھ گندگی سے پاک ہوں گی۔ مرد ہو کہ عورت ہو، کسی سوراخ سے کوئی گندگی نہیں نکلے گی۔ یہ وہ جنت ہے جس کے دنیا میں وعدے کیے جاتے تھے۔ اللہ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ لوگوں آؤ نا اس جنت کی طرف جس کے کھانے یوں ہیں، اور کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا اُكُلُهَا دائم، کھانا کھائے گا تو پھر ابھی کھانے ختم ہی ہوں گے ہمیشہ کے لیے۔ یہ کھانا کھا کے جا رہا ہوگا، اتنے میں پرندہ آئے گا، اس کو کہے گا یا ولی اللہ کلی، اے اللہ کا ولی مجھے کھا، مجھے، میں نے سلسبیل سے پانی پیا ہے، میں فلاں چراگاہ میں چرا ہوں، میں ایسا، پرندہ بولے گا میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، مجھے کھا، مجھے کھا۔ اس پر ایسی اللہ اس کو قوت دے گا کہ پرندے بھی غلامی کریں گے، یہ اس کے کھانے ہوں گے۔ اور پھر اس کو پھل ملیں گے، من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ سیب کی دو قسمیں، پوری دنیا کے سیب یہ ایک قسم ہے، ایک اور قسم ہوگی جس سے آشنا نہیں، اتوبہ متشابہہ، ہمارے سامنے پھل لایا جائے گا تو یہ کہیں گے جنتی رزقنا من قبل ھذا، یا اللہ سیب تو ہم نے پہلے پاکستان کھایا ہوا ہے، پھر وہی سیب، یہ آم ہم نے پہلے کھایا ہوا ہے، پھر وہی آم، اتوبہ متشابہہ۔ قرآن کہتا ہے پھل اللہ ایسا لے گا کہ اس کی شکل سے یہ واقف ہوں گے۔ اللہ کہے گا کھاؤ تو صحیح ایک دفعہ، اب جو منہ میں ڈالے گا بھول جائے گا دنیا جہان کی لذتوں کو۔ اسی شکل میں اس لیے لایا جائے گا، اگر اوپری شکل میں پھل لایا جاتا تو پہلی دفعہ جھجکتا، نہ جانے پتہ نہیں کیسا پھل ہوگا، مانوس لایا جائے گا، جب کھائے گا تو پھر ہمارے کہتے ہیں نا 7 طبق روشن ہو جائیں گے، وہ عجب ہی جہان ہوگا۔ یہ اس کے کھانے ہیں، پھر اس کے مشروبات کیا ہوں گے؟ قرآن پینے کیسے ہوں گے؟ کیا پیے گا؟ یہ نہیں ہے کہ دودھ 120 روپے کلو ہو گیا تو اب آئندہ کتنا لینا چاہیے؟ کَأَنْهَارٍ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اللہ دودھ کی نہریں بہا دے گا۔ پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں فلٹر والا، کَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِن، پانی کی نہریں، انہار من اصل مصفا، شہد کی نہریں، انہار من خمر لذت للشاربین، شراب کی نہریں۔ پانی کی نہریں کیسی؟ من ماء غیر آسن، پانی ایسا جس کے سامنے فلٹر پانی کی کوئی حیثیت نہیں، کہ پوری جنت میں، پوری زندگی جنت کی کبھی پانی میں تغیر نہ آئے گا۔ لم یتغیر طعمہ، دودھ پھٹے گا نہیں، ذائقہ نہیں بدلے گا، ہر وقت تازہ رہے گا، نہریں ایسے چھلکتی ہوئی۔ انہار من اصل مصفا، خالص صاف شفاف شہد کی نہریں، شراب کی نہریں۔ شراب کیسی؟ لذت للشاربین، عربی سیکھیں، عربی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا شراب ان کے لیے لذیذ ہوگی، لذیذ بھی عربی کا لفظ ہے، ہونا چاہیے تھا من خمر لذیذت للشاربین، ایسی شراب جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ایسی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے، سمجھنا اس کو تھوڑا، ہمیں ایک چیز لذیذ لگتی ہے اس لیے کہ اس میں لذت ہوتی ہے، ہم لذیذ چیز پی رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو لذت ہے وہ لذت تو نہیں پی سکتے، لذت تو محسوس ہوتی ہے۔ اگر لذت محسوس نہ ہو تو ہم چیز کو لذیذ ہی نہ کہیں، وہ صرف لذیذ محسوس کی جا سکتی ہے، پی نہیں جا سکتی۔ اللہ وہاں فرماتا ہے شراب لذیذ نہیں ہوگی، جو لذت تم محسوس کرتے ہو وہ میں شراب بنا کر پیش کروں گا۔ اللہ کرے میں صحیح سمجھا سکا ہوں۔
وہ لذت جو دماغوں میں متصور ہوتی ہے اللہ شراب میں وہ ڈالے گا۔ جب ہم پئیں گے شراب تو وہ لذیذ نہیں ہوگی، وہ خود لذت ہوگی جس کا دنیا میں تصور نہیں ہے۔ کہ ایسی شراب پلاؤں گا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جتنی چاہو پی لو، دنیا میں شرابیں پینے سے منہ سے بک بک کی آواز آتی ہے، شرابیں پینے سے دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ وہاں فرمایا لا یصدعون عنہا، وہاں شراب پیو گے سر آپ کا درد نہیں کرے گا، دماغ آپ کا کام کرنا نہیں چھوڑے گا، ولا ینزفون، منہ سے بک بک نہیں نکلے گی۔ وہ شراب کیسی ہوگی؟ آہا سقاہم ربہم شرابا طہورا، میرا رب خود شراب پلا رہا ہوگا، کیا لذت ہوگی۔ کہے گا یہ ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، وکان سعیکم مشکورا، تمہاری محنتوں کی آج ہم نے قدردانی کی ہے۔ اللہ وہاں ایسی شرابیں پلائے گا، ایسے مشروبات پلائے گا، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین، لڑکے ایسے پھدکتے پھرتے ہوں گے اور وہ آپ کے سامنے آپ خورے لیں گے، وہ جام شراب لے کر آئیں گے آپ کے سامنے اور آپ کو شراب پیش کریں گے، اور شراب رحیق ختامہ مسک، رحیق مختوم، شراب کے اوپر مہر لگی ہوگی، مہر کھولو گے تو مشک اور کستوری کی خوشبو پھوٹے گی اور اندر سے شراب نکلے گی، ایسی شراب ہوگی کہ کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ یہ پلائے گا اور ایسا منظر قائم ہو جائے گا، آپس میں دوست جمع ہوں گے، یتنازعون فیہا کأسن، سب کے ہاتھوں میں جام شراب ہوں گے، ایسے اکٹھے بیٹھے ہوں گے، چھینا جھپٹی کریں گے، دوستانہ ماحول ہوگا، یہ اس سے گلاس چھینے گا، وہ اس سے چھینے گا، لا لغو فیہا ولا تاثیم، اس میں آپس میں ہلڑ بازی بیہودہ کوئی یہ نہیں ہوگی، لیکن دوستانہ ماحول کا ایک منظر قائم کیا جائے گا، دوست اکٹھے ہوں گے، جام شراب ہاتھوں میں ہوں گے، ایک دوسرے سے لے لے کر پئیں گے، پھل اوپر قطوفہا دانیہ، لٹکے ہوئے ہوں گے اور ان کے نیچے سارے سائے ہوں گے، اوپر سے درختوں کے خوشے ایسے کھڑے ہوں گے اور نیچے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، شراب ہاتھ میں لیے ہوں گے، ہوا چلے گی دھیمی دھیمی سی، درختوں کے پتے آپس میں ٹکرائیں گے تو ان بھینی بھینی آواز سے موسیقی کی دھن اٹھے گی، پھر یہ ایسے بیٹھ کر سامنے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہوگا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے یوں بہہ رہی ہے نہر، یہ شراب کی ہے، یہ دودھ کی ہے، یہ پانی کی ہے، یہ شہد کی ہے، اس کا دل چاہے گا جہاں ہم دوست بیٹھے ہیں ہمارے بیچ سے یہ نہر گزرے تو کیا سما ہوگا۔ یہ لاٹھی کو اٹھائے گا، اس بہتی ہوئی نہر کو اپنی لاٹھی کے اشارے سے ایسے بلائے گا، وہ نہر اس کے اشارے سے مڑتی ہوئی اس کے قدموں سے گزرتی ہوئی نکل جائے گی۔ یہ وہ جنت ہے جس کی دنیا میں ممبروں سے آوازیں دی جاتی ہیں، قرآن سے صدائیں اٹھائی جاتی ہیں، حدیثیں پکار پکار کے بلاتی ہیں، آؤ اس جنت کی طرف جس میں اللہ نے تمہاری خواہش کا ہر سامان رکھا ہے۔ اس کے لیے صرف نماز ہے، مشکل تو نہیں، صرف روزہ ہے، مشکل تو نہیں ہے، زکوٰۃ تو مانگی اس سے ہے جس کے پاس پیسہ ہے، حج تو مانگا ہی اس سے ہے جس کے پاس پیسہ ہے، باقی اسے تو مانگا ہی نہیں۔ آنکھیں جھکانے کا کہا ہے، آنکھ دی بھی تو اسی نے ہے، نابینا پیدا کر دیتا۔ اگر اللہ کہتا کہ تمہیں آنکھیں دیتا ہوں اس شرط پر کہ موبائل کی پھٹی پہ غلط نہ دیکھنا، میں 100 قسمیں کھاتا کہ اللہ کی قسم کبھی نہیں دیکھوں گا، آنکھیں دے دے۔ اس نے آنکھیں دی ہے پھر بھی دیکھتا ہوں۔ کانوں میں بہرا ہوتا، رب کہتا کہ کانوں میں تمہاری قوت سماعت ڈالتا ہوں، لیکن گانے نہ سننا، میں کہوں گا میرا رب 10 قسمیں کھاتا ہوں نہیں سنوں گا، اللہ نے دے دی ہے تو گانے سنتا ہوں۔ یہاں اپنے اوپر قابو کر لیں میرے بھائیوں، پھر یہ جنت مبارک ہو۔ صرف میں نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، وقت ختم ہو گیا، کھانا اور پینا۔ ابھی برتن کیسے ہوں گے، ابھی بستر کیسے ہوں گے، ابھی گھر کیسے ہوں گے، رہائش کیسے ہوگی اور حوریں کیسی ہوں گی، لمبا موضوع ہے۔ پھر زندگی نے وفاقی مقدر میں ہوا تو پھر کبھی صحیح۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔